آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، یہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی سائت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے، لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا۔ تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے۔ جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا،
تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑیے اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا می برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا